آپ نے طلاق رجعی کے متعلق سماعت کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا تو عدت کے اندر اسے رجوع کر سکتا ہے، اس کو پھر اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے قولاً بھی ہو سکتا تھا، عملاً بھی ہو سکتا تھا، یعنی بول کے بھی بیوی بنا سکتا تھا اور حرکت کے ساتھ بھی بیوی بنا سکتا تھا۔ یہ ایک طلاق کی بات تھی۔ ایک دوسری طلاق تھی طلاق بائن، مطلب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دیا تو اس سے بغیر نکاح کے پھر وہ اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ تو 2 طلاق دینے کے بعد اسے نکاح پڑھانا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ نئے مہر کے ساتھ پھر اس کے بعد وہ اس کی بیوی ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق دینے کی صورت میں وہ بیوی نکاح سے ایسا نکل جاتی ہے کہ پھر اسے بیوی بنانے کے لیے حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ حلالہ کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ آج سے اس کا مسئلہ میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ حلالہ کے تعلق سے جو اغیار یعنی دشمنان دین اور دشمنان اسلام جو سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا بھی ساتھ ساتھ جواب دیتا رہوں گا تاکہ اپنے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے دماغ میں کوئی ایسے زہر والی بات نہ رہ جائے، کیونکہ جو حلالہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس پہ اسی پر اغیار کا اعتراض بھی ہے کہ ایسا کیوں مذہب میں ہے، اسلام میں کیوں ایسا ہے، تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ اس سے پہلے میں کچھ مسائل بتا لوں گا، پھر یہ جواب سوال کا سلسلہ شروع کروں گا۔ تو سب سے پہلے حلالہ کہتے کسے ہیں؟ جب کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے لے اور پھر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کیسے وہ نکاح کر سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں حلالہ۔ وہ دیکھیں آپ، حلالہ کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے، مدخولہ اور غیر مدخولہ میں نے سمجھایا تھا، مدخولہ اسے بولتے ہیں جس سے ہم بستری ہو چکی ہو، اور غیر مدخولہ اس عورت کو بولتے ہیں جس سے صرف نکاح ہوا ہو، ہم بستری اس سے نہ ہوئی ہو، اس کو غیر مدخولہ بولتے ہیں۔ تو مدخولہ کی بات ابھی ہو رہی ہے، یعنی جس سے ہم بستری ہو چکی ہے۔ اگر عورت مدخولہ ہے تو طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد عورت کسی اور سے صحیح نکاح کرے اور یہ شوہر ثانی اس عورت سے وطی بھی کر لے۔ اب اس شوہر ثانی کے طلاق یا موت کے بعد عدت پوری ہونے پر شوہر اول سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر عورت مدخولہ نہیں ہے یعنی غیر مدخولہ ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فوراً بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے عدت کی ضرورت نہیں۔ اب اس کو سمجھیے آپ، عورتیں 2 طرح سے ہوتی ہیں، ایک خالی نکاح ہو گیا اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، ایک عورت ایسی ہے جس سے نکاح کے بعد ہم بستری بھی ہوگی۔ تو مدخولہ جو ہے یعنی جس سے ہم بستری ہو چکی ہے، اگر اس کو کسی نے طلاق 3 دے دیا، کیسے دیا اس سے مطلب نہیں ہے، طلاق حسن دیا، طلاق بدعت دیا، کیسے طلاق دیا اس سے مطلب نہیں۔ اگر اس نے 3 طلاق دیا تو بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ اس طرح سے ہو گئی جیسے حرام عورتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اس طرح سے وہ ہو گئی۔ اب اگر وہ چاہتا ہے، وہ دونوں رضامند ہیں کہ پھر آپس میں نکاح کر لیں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ رہ چکے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ مل لیں، نکاح کر لیں، تو اس کے لیے شریعت نے یہ طے کیا ہے، یہ ایک ضابطہ بنایا ہے کہ اب یہ عورت طلاق کے بعد عدت گزارے گی، جو اس کی عدت ہے۔ اب 3 حیض گزرنے کے بعد وہ عورت اب دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، اور دوسرا شوہر جس سے وہ نکاح کرے گی وہ شوہر اس سے ہم بستری کرے گا نکاح کے بعد، پھر اس کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ وہ اس سے ملے گا، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے گا، پھر عدت گزارے گی اس کے طلاق کی۔ اس عدت گزارنے کے بعد اب یہ شوہر اول کو یعنی پہلے والے شوہر کو واپس لوٹ سکتی ہے، یہ ہے پورا حلالہ۔ اور اگر غیر مدخولہ ہے یعنی کہ جس سے ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اس کو اگر پہلے شوہر نے طلاق دے دیا تو طلاق دینے کے وہ عدت گزارنے کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے، فوراً یہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اور دوسرے سے نکاح کر کے پھر وہ جب طلاق دے گا تو وہ چونکہ ہم بستری کر کے دے گا تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے وہاں اب عدت گزار کے واپس آئے گی، یعنی اب اس کو 2 عدت نہیں صرف 1 عدت گزارنی پڑے گی دوسرے والے شوہر کی، پہلے والے شوہر کی عدت نہیں، کیونکہ اس نے ہم بستری نہیں کیا ہے۔ ہم بستری عدت ہم بستری کے بعد ہی ہوتی ہے، تو پہلے والے نے چونکہ نہیں کیا تھا اس لیے اب اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، فوراً وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسرے والے نے چونکہ ہم بستری کر کے چھوڑا ہے، اور بغیر ہم بستری کا حلالہ ہوگا ہی نہیں، تو ہم بستری کر کے چھوڑا ہے تو اب اس کے لیے عدت اس کو گزار کے پھر شوہر اول کی طرف واپس آنا پڑے گا، یہ ہے حلالہ۔ اور اس پر جو اعتراض جواب ہے انشاءاللہ میں اس کو عنقریب بتاؤں گا۔ دیکھیے، عورت حیض میں ہے یا احرام باندھے ہوئے ہے، اس حالت میں شوہر ثانی سے نے وطی کی تو یہ وطی حلالہ کے لیے کافی ہے، اگرچہ حیض کی حالت میں وطی کرنا بہت سخت حرام ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں وطی ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، یہ سخت حرام ہے، اس پر بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہوئی ہیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا، گناہ ہے لیکن کسی نے کر لیا، بدتمیزی کی ایک طرح سے کہہ لیجئے، کسی نے کر لیا تو وہ بھی اس کے حلالہ کے لیے کافی ہے۔
چونکہ ہے کیا کہ حلالہ کے لیے شوہر ثانی بھی ہم بستری کرے، کیونکہ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئیں تو طلاق کا مسئلہ تھا، تو وہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں شوہر اول کو واپس ہونا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب بغیر حلالہ کے نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے دوسرے سے نکاح کیا، تو وہ جن سے نکاح کیا انہوں نے، ان کی عمر ہو چکی تھی، وہ ہم بستری کے لائق نہیں تھے، تو انہوں نے اشاروں میں کہا یا رسول اللہ میں نے تو نکاح کیا مگر جن سے میں نکاح کیا ان کو میں کپڑے کی طرح نرم پاتی ہوں، اشارے میں بات کیا، کپڑے کی طرح نرم پاتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تب حلالہ نہیں ہوگا، جب تک تم اس کا مزہ نہ چکھ لو وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے، یہ حدیث کا الفاظ ہے، جب تک تم اس کا مزہ نہ چکھ لو وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے، اس وقت تک حلالہ نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے دوسرے سے نکاح کیا اور پھر انہوں نے ہم بستری کر کے طلاق دی، پھر عدت گزار کے شوہر اول کی طرف واپس آئے۔ تو اس میں کیا اہم ہے؟ اہم یہ ہے کہ شوہر ثانی بھی اس سے ہم بستری کرے تب طلاق دے، پھر اس کے بعد وہ شوہر اول کو واپس ہو سکتی ہے، ورنہ واپس نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔